السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کراس فائر اور میں ہوں نوشاد علی خان۔ ناظرین، ملک کے معاملات جو بھی ہیں اس وقت دہشت گردی کے معاملات ہیں۔ وزیر اعظم صاحب نے کوئٹہ کا دورہ کیا ہے، ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اور وہاں پر جو بات چیت ہوئی اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن آج ناظرین یہاں لاہور کے اندر جو پنجاب کی سینئر منسٹر ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ، انہوں نے آج ایک جو پنجاب کے ماحول سے متعلق ایک بریفنگ دی ہے سینئر صحافیوں کو۔ آپ یقین کیجئے کہ معاملہ ٹری کور کا ہو، اسموک کے تدارک کا ہو، بھٹوں اور فیکٹریوں کے کالے دھوئیں کا معاملہ ہو، یا پھر پلاسٹک جو ادروائز انوائرمنٹ کے لیے بہت ڈینجرس ہے، پلاسٹک کے جو شاپنگ بیگ کا معاملہ ہو، ان سب کو ریسائیکل کرنے کا معاملہ ہو، جو گاربیج ہم جس طرح یہ ہم اکٹھا کر لیتے ہیں اور اس کو جلاتے ہیں، اس طرح کے معاملات ہوں۔ غرض ماحول کو جو بھی چیز ڈسٹرب کر رہی ہے، چاہے اسٹیپل برننگ ہے، کچھ بھی ہے، اس تمام جو معاملات ہیں اس کو ایک ایسے ڈیجیٹائز سسٹم کے اندر لے آیا گیا ہے پنجاب کے اندر کہ جس کی مثال شاید کسی اور ڈپارٹمنٹ میں، کسی اور ایریے میں ہمیں ابھی فی الحال ہمارے سامنے نہیں ہے، نہ صرف پنجاب، کسی دوسرے صوبے میں بھی شاید نہ ہو۔ جس طرح سے ویل آرگنائزڈ وے میں 2-2.5 سال کے اندر ایک جو چیز ہے اس کو نہ صرف ڈیجیٹائز کیا گیا ہے بلکہ ڈیجیٹائز کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا جو ڈیٹا انالیسز ہے وہ بھی ریئل ٹائم میں ہو رہا ہے، ریئل ٹائم میں لائیو ڈیٹا اویلیبل ہے۔ تمام جو پنجاب کی فیکٹریاں ہیں وہ مانیٹر کی جا رہی ہیں کیمروں کے ذریعے۔ ذرا سی بھی کہیں پہ کمپلین آتی ہے تو فوراً سے پہلے جو ہے وہ 10 سے 12 منٹ کا ٹائم رکھا گیا ہے کہ اس دوران وہاں پر جو اس سے کنسرنڈ جو بھی محکمہ ہے، یعنی فورس بنائی گئی ہیں، مختلف طرح کی فورسز ہیں، وہ فورس وہاں پہنچ جاتی ہے۔ اگر یہ معاملہ کہیں پہ ٹریفک کنجیشن کی وجہ سے وہاں ٹریفک کے معاملات ہوں، وہاں پر دھواں زیادہ اٹھ رہا ہو، اس کے اوپر آپ نے کام کرنا ہو، غرض آپ یو جسٹ نیم اٹ، اور وہ جو ہے وہاں پر اس کے پراپر طریقے سے اس کا نہ صرف ڈیٹا لیا جا رہا ہے بلکہ اس کے اوپر عمل کیا جا رہا ہے، لوگوں کو سزائیں دی جا رہی ہیں، ایف آئی آرز ہو رہی ہیں، ہر طرح کی انوائرمنٹ کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی کمپرومائز جو ہے وہ نہیں کیا جا رہا۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اب یہ ساری بات تو کر دی تھی لیکن نتیجہ بھی یہ ہے کہ پنجاب کا جو انوائرمنٹ ہے اس کے اندر یہ گزشتہ 2.5 سال کے اندر 33% سے زائد بہتری آئی ہے۔ اوورآل جو آپ ایئر جو ہے وہ سنف کرتے ہیں، آپ اس کے ذریعے سانس لیتے ہیں، ایئر کوالٹی جو ہے اوورآل اس کے اندر 33% سے زیادہ اس کے اندر بہتری آئی ہے۔ اور اس بہتری کا نتیجہ یہ ہے کہ جو لاسٹ ایئر کی نسبت اس سال 14 لاکھ کے قریب مریض ایز کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر وہ کم ہسپتالوں کا رخ کیا ہے، جس کے اندر جو سانس ریلیٹڈ بیماریاں تھیں جیسے دمہ ہے، مختلف معاملات ہیں، گرمی بڑھتی ہے، اسموک کی وجہ سے اس کے اندر بہت کمی آئی ہے ٹو این ایکسٹینڈ کہ کہا یہ گیا ہے، کلیم یہ کیا گیا ہے کہ جو بسنت کے دوران جو موسم تھا یہ وہ موسم تھا جو کووڈ کے دنوں میں ہم نے دیکھا تھا، یعنی اس لیول تک ہم اپنی انوائرمنٹ کو بہتر کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ امید ہے کہ جس طرح کی بات کی جا رہی ہے یا جس طرح کی بات ہمیں بتائی گئی ہے، اگر یہ اسی طرح سے چلتا رہا، انہیں کام کرنے دیا گیا، ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقتوں کے اندر پنجاب کا جو انوائرمنٹ ہے، خاص طور پر جو ہمارے سائڈ کا پنجاب ہے، وہ اس حد تک کلین ہو جائے کہ شاید تاریخ میں پہلے کبھی نہ ہوا ہو۔ اور سیکنڈلی جو ایک بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ آنے والے وقتوں کے اندر یہ سنیں کہ جی اسلام آباد سے بھی بہتر ماحول جو ہے وہ لاہوریوں کو اویلیبل ہے، لاہور کا ماحول یا پنجاب کا ماحول اتنا بہتر ہو جائے۔ خیر، یہ ایک ضروری بات اس لیے بھی تھی کہ ماحول جو ہے، انوائرمنٹ، ہر آدمی کا کنسرن ہے۔ میرا بہت زیادہ رہا ہے، میں 2005-6 میں اس کے اوپر بہت لکھتا رہا ہوں، اور اس وقت جب میں 2005-6 میں لکھا کرتا تھا تو جو کنسرنڈ ایکسپرٹس تھے وہ پوچھتے تھے یہ آپ نے کہاں سے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ آپ لے آتے ہیں، ہمارے ہاں تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا معاملات ہیں۔ میں انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے پرسپیکٹو میں لکھتا تھا، تو الٹیمیٹلی اس کا فائدہ شاید مجھے آج تقریباً 15-16 سال بعد ان تمام ایریاز پر بات کی گئی ہے جو میرے کنسرن میں اٹھاتا رہا ہوں 2005-6 کے اندر، اور اس وقت لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ بہرحال درست دیر آیت درست آیت، اگر کچھ ہو رہا ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے ویسے تو میرے لیے سرپرائزنگ تھا کہ بہت سارا کام 2.5 سال میں کیا گیا ہے۔ امید ہے کہ اسی طرح سے معاملات کو آگے بڑھایا جائے۔ اب معاملہ یہ ہے سر کہ آپ نے دیکھا تھا کہ کل فیلڈ مارشل صاحب کا بیان بھی سامنے آیا تھا۔ دہشت گردی کے واقعات جو ہیں وہ بلوچستان کے اندر گزشتہ 4 دنوں میں 3 بڑے واقعات ہوئے، اور اس کے اندر 42 جو ہمارے نوجوان ہیں، جوان ہیں، ہمارے جو پاکستانی سپوت ہیں، انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ یہ بڑی قیمتی جانیں ہیں 42۔ 54 جو دہشت گرد ہیں انہیں بھی جہنم واصل کیا گیا ہے، بٹ سٹل یہ
دہشت گردی میں گزشتہ سال کی نسبت بہتری آئی. فیبرری سے مارچ بہتر تھا اور مارچ کے بعد اوورال یہ کوئی 18% ہم لاسٹ ایئر کی نسبت اب تک جو ہے وہ اس میں کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. بٹ یہ معاملہ جو ہے یہ مینیز کہہ لیجئے, یہ جو ہمارے افغانستان کی وجہ سے یا جو بھی اس کے دیگر فیکٹرز ہیں ان پر بات کریں گے, اس کی وجہ سے ابھی اس کے اوپر ہم مکمل طور پر اس حد تک بھی نہیں قابو پا سکے جو ایک زمانے میں 2018-19 میں ہم اس جو دہشت گردی کے جن کو بوتل میں بند کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے. ان تمام موضوعات پر میرے سے بات کرنے کے لیے تحریک انصاف سے مجھے جوائن کیا بیرسٹر شاہد مسعود صاحب نے. پیپلز پارٹی سے ساتھ دے رہے ہیں قادر خان وندوخیل صاحب, اور سینئر جرنلسٹ ہیں حامد ولید صاحب, سینئر انالسٹ ہیں, بہت عرصے سے میرے ساتھ تو پرنٹ جرنلزم میں بھی, الیکٹرانک میں بھی اور بہت جگہوں پر انہوں نے اور میں نے اکٹھے کام بھی کیا ہے. آپ کا بہت شکریہ حامد صاحب. جو اس وقت میں دیکھ رہا ہوں قادر خان وندوخیل صاحب, یہ جو اس وقت سچویشن ہے, ہم ٹھیک ہے افغانستان سے بہت بڑا بارڈر ہے, افغانستان کو ہم مسلسل یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی جو ہے نا وہاں پر یہ بریڈنگ گراؤنڈز ختم کرے, ہم اس کو تباہ بھی کرتے ہیں, لیکن چونکہ پیچھے سے فنڈنگ ہے, بھارت فنڈنگ کر رہا ہے, وہاں پر ڈالر جا رہے ہیں. لوگ تو کل کے پروگرام میں ہمارے سامنے یہ بھی آیا کہ چین اور دوسرے چند ممالک جو ہیں وہ بھتہ بھی دیتے ہیں کہ ہماری طرف نہ آئیں, آپ جو کر رہے ہیں کرتے رہیں. تو یہ جو فنامنا ہے پاکستان کیسے قابو پائے گا قادر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے, کیونکہ آپ حکومت کے اتحادی بھی ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ جو ایفرٹس کی جا رہی ہیں اس سے ہم اپنے جو ہمارے سٹیزنز ہیں, ہمارے افواج کے جو جوان ہیں, ان کی زندگیاں, قیمتی زندگیاں ہم بچانے میں جلد کامیاب ہو پائیں گے؟ جی بہت شکریہ نوشاد علی صاحب. پہلے یہ بتاؤ, جو آپ نے انٹرو میں بڑی آپ نے خوبصورت تنبیہ باندھ لی ہے, یہ بتایا پہلے یہ پنجاب وہ لاہور کا نام ہے یا پنجاب کے اندر لیا بھی آتا ہے, رحیم یار خان بھی آتا ہے, ملتان بھی آتا ہے, جنوبی پنجاب کے علاقے بھی آتا ہے, یا صرف لاہور کا نام ہے؟ اچھا قادر صاحب, میرا خیال ہے شاید میری آواز آپ کو صحیح طرح گئی نہیں ہوگی. یہ پنجاب کے ماحول کی بات کر رہا تھا, میں پنجاب کے ماحول کی بات کر رہا ہوں, لاہور کی بات نہیں کر رہا تھا. میں نے جو انٹرو دیا ہے یہ پنجاب کے ماحول پہ دیا ہے. یہ میں بھی یہی سوال کر رہا ہوں کہ یہ پنجاب صرف لاہور کا نام ہے یا پنجاب میں بھی علاقے بھی ہے؟ میں تو سوال آپ سے یہ کر رہا ہوں. نہیں جی, وہاں پہ ہر ڈسٹرکٹ کا انداز میں بنی بنائی پریس ریلیز مریم اورنگزیب کا پڑھ کے سنا ہے. نہیں, میں نے کسی کی پریس ریلیز نہیں سنائی, میں نے ملاقات. قادر صاحب مجھے بات تو نہیں, سوال میں نے آپ کو دہشت گردی سے متعلق کیا تھا, لیکن میری بات سن لیجئے. وہ ایک پریس بریفنگ تھی, سینئر جرنلسٹ وہاں موجود تھے, وہاں تمام ڈسٹرکٹ کا ڈیٹا 1 by 1 دیا گیا ہے, صرف لاہور کی کوئی بات نہیں تھی اس میں. نہ اس طرح نہ کرے کہ آپ انٹرو میں جو ہے نا پنجاب گورنمنٹ کی ساری تعریفیں سنا دے اور اس کے بعد آپ جم مارے دہشت گردی پہ. جو سوال آپ نے پہلے چھوڑا اس کا جواب بھی تو سن لے. آپ کی اپنی ایز اے نوشاد آپ کی انالیسس کیا ہے, آپ 89 نیوز کی انالیسس کیا ہے. میں سوال تو یہ کر رہا ہوں کہ یہ پنجاب لاہور کا نام ہے یا پنجاب میں باقی ضلع بھی آتے ہیں؟ اور آپ نے جس طرح کیے کہ منٹوں میں جا کے وہ آ جاتی ہے, وہ بابا یہ روز بچہ ٹیوشن سینٹر میں باتھ روم میں, آج بھی بچی مری ہے باتھ روم کے اندر, ڈیلی کے بیسس پہ خودکشیاں کر رہے ہیں. ذرا اس کا بھی ذکر کر لیں. آپ آ گئے پولوشن پہ, وہ باڑ میں جائے پولوشن, پہلے انسانوں کو زندگی تو بچا لے. سوال یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو آپ کو پریس ریلیز بنی بنائی پکڑا دی ہے, خدا کا واسطہ تھوڑی سی اپنی بھی اس کے اوپر انالیسس کیا کرے, تھوڑی سی اپنی بھی رپورٹنگ کیا کرے کہ آپ کا رپورٹر کیا کہتا ہے, آپ کا 89 نیوز کی کیا انالیسس ہے. مریم اورنگزیب کا پریس ریلیز آ گئی, آپ نے پورا پڑھا دیے, پھر جم مار دیے آپ کی دہشت گردی پہ. اب آئیے دہشت گردی کی طرف. بالکل دہشت گردی بالکل ملک میں جو بلوچستان کی صورتحال ہے, میرا بھائی علاقہ بلوچستان ہے, جو بلوچستان پورا بلوچستان جل رہا ہے, پورا بلوچستان جام ہے, پورا بلوچستان خون میں نہا رہا ہے, پورے بلوچستان کے سڑکوں پہ لاشیں پڑی ہے, 21 پولیس والے ان کی لاشیں پڑی ہے. کیا اس کی ذمہ داری صرف بلوچستان حکومت کی آتی ہے, جس کے پاس پولیس ہے مگر کارتوس نہیں ہے, جس کے پاس نیتے پولیس ہے بندوق نہیں ہے, جہاں پولیس والے جو نا اپنی افسران کو فون کر کے خدا کا واسطہ ہمیں بندوق پہنچا دے, ہمیں اسلحہ پہنچا دے, اور جب وہ ناکام رہے اس کے بعد جا کے وہ اپنے رشتہ داروں کو فون کرے, خدا کا واسطہ ہمیں اسلحہ پہنچا دے. 300 مسلح افراد جو نا گاؤں پہ یلغار ہوتے ہیں, گاؤں خالی کرو. او بھائی کیوں خالی کر دے؟ کون ہے آپ؟ اس گاؤں کے اوپر اپنا ملک بنانا چاہ رہے ہو, اپنا صوبہ بنانا چاہ رہے ہو, یہ کون لوگ ہیں جو گاؤں خالی کرا رہے ہیں؟
پھر اس کے بعد سیاسی مقام کی بات کروں جس کو ہنا اڑک کہتے ہیں. پھر سیاسی مقام ہے وہاں پہ زیارت جو بابا قوم قائد اعظم کا آخری آرام گاہ تھا اس کے اوپر دہشت گردی ہو رہی ہے. اس کے بعد ایک بہت خوبصورت علاقہ خانوزی جسے کہتے ہیں جو عالمی اداروں نے ان کی ایجوکیشن کی پرسنٹیج نکالی 98% لوگ جو ہے نا وہ تعلیم یافتہ ہے, وہاں بھی دہشت گردی ہو رہی ہے. پولیس پورا اغوا کیا جا رہا ہے. کیا یہ بتائے کہ یہ جو جتھے آ رہے ہیں کیا یہ جو 300 لوگ, میں 2-4 لوگوں کی بات نہیں کروں, 300 لوگ ہیں مسلح افراد, یہ 300 لوگ کون سے راستے سے آگے پاکستان میں داخل ہو گئے, کون سے ضلع سے ہوتے ہوئے یہ کوئٹہ کے آدھے گھنٹے کے 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ وہاں پہ گاؤں خالی کرا رہا ہے. تو یہ سمجھ لے خدا کا واسطہ, میں تو یہ کہتا ہوں بلوچستان کو بھی پاکستان سمجھے, پختونخوا کو بھی پاکستان سمجھے, سندھ کو بھی پاکستان سمجھے, پنجاب کو بھی پاکستان سمجھے. آپ نے بول دیا, مجھے سوال کرنے کا موقع دیجئے. قادر صاحب آپ حکومت کے اتحادی ہیں, میں نے یہ سوال آپ سے کیا تھا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت جو حکومت جو ایفرٹس کر رہی ہے کیا وہ کافی ہیں, زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی, یہ حکومت اس وقت پیپلز پارٹی کی ہے وہاں پر, آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی حکومت ناکام ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ جی یہ صرف پیپلز پارٹی کی اس بلوچستان حکومت کا معاملہ نہیں ہے, یہ اور بھی کوئی اس کے جسے کہہ لیجئے کہ ادروائز کچھ ایریاز ایسے ہیں جن کو ڈیل کرنے کی ضرورت ہے. میرا سوال اس سے آپ کا, کیونکہ یہ جواب آپ نے دینا ہے, آپ نے سوالات کھڑے کر دیے ہیں, جواب کسی چیز کا نہیں دیا. میرے خیال میں آپ کا دھیان وہی مریم اورنگزیب کی پریس ریلیز میں تھا, میں نے پورا جامع آپ کو جواب دے دیا ہے کہ 300 جتھے جو آ رہے ہیں تو یہ جتھے کون سے بارڈر سے داخل ہو رہے ہیں, میرا سوال 300 لشکر جو ہے یہ کون سے ضلع سے داخل ہو رہا ہے. یہ پیپلز پارٹی کی حکومت بلوچ حکومت بتائے, بلوچستان کی حکومت بتائے گی نا. پیپلز پارٹی کے سوار ہے, میرا جواب سن لے, آپ کی جواب مل جائے گا جو آپ نے سوال کیا ہے. میں تو سوال کر رہا ہوں کیا یہ بلوچستان حکومت جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی متفقہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن کیا یہ بلوچستان حکومت کی ذمہ داری ہے یہ سارے دہشت گردی سے نمٹنا؟ کیا وہاں نیتے پولیس والے جب ڈی آئی جی کو فون کر کے خدا کا واسطہ ہمیں اسلحہ پہنچا دے, ہمیں گاڑیاں پہنچا دے, اور جب ناکام ہوتے ہیں تو پھر اپنی عوام سے اپنے گاؤں رشتہ داروں کو فون کر کے ہمیں اسلحہ پہنچا دو, ہم گھیرے میں آ چکے ہیں, اور دہشت گرد ان کو پورا تھانے دار ایس ایچ او سمیت سب پولیس والوں کو اغوا کرتے ہیں اور پہاڑوں میں اس کی لاشیں ملتی ہے. کیا یہ دہشت گردی سے نمٹنا صرف بلوچستان کی صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے؟ کیا وفاق کا کوئی عمل دخل نہیں؟ میں تو سوال یہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. میں تو یہ نہیں کر رہا ہوں کہ بلوچستان حکومت بہت تکڑی ہے, انہوں نے جا کے دہشت گردی ختم کی ہے. میں تو آپ کے سامنے یہ کر رہا ہوں کہ وہاں نیتے پولیس ہے, وہاں پولیس کی لاشیں اس وقت پڑی ہے. کبھی آپ نے سنا پاکستان میں کہ عوام کی لاشیں تو ٹھیک ہے, میں سنی تھی ماضی میں جا کے, میں آپ کے پاس آتا ہوں قادر صاحب, میں مگر اس مرتبہ تو پولیس کی لاشیں جو نا وہ روڈ پہ پڑی ہے. ٹھیک ہے, میں پولیس کی لاشیں اس کے لواحقین دفنانے کو تیار نہیں ہے. میں تو یہ سوال کر رہا ہوں آپ کے. ٹھیک ہے, میں بیرسٹر صاحب کو سامنے اس ڈیبیٹ میں بھی شامل کروں. بیرسٹر صاحب آپ کے سامنے میں جواب مانگ رہا ہوں, وہ سوال کھڑے کر رہے ہیں. اب اس کا جواب ایکچولی کس نے دینا ہے؟ کیا فیڈرل گورنمنٹ نے دینا ہے, بلوچستان گورنمنٹ نے دینا ہے, یا دیگر اداروں نے دینا ہے؟ میرا سوال صرف یہ تھا کہ اس وقت جو آپ کے خیال سے کون سی ایسی ایریاز ہیں جن میں کام کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں فردر ہم نے ڈکلائن کیا ہے دہشت گردی کو 18%, یہ پچھلے سال کی نسبت ہم نے بہتر کی ہے. فروری سے مارچ میں 59% سے زیادہ اضافہ, یعنی 59% سے زیادہ ہم کمی کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے مارچ کے اندر. لیکن یہ کچھ انسیڈنٹ ابھی یہ جو پچھلے 4 دن میں ہوئے ہیں اس کو سامنے رکھیں تو یہ جو ویو ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے, کیا ضروری ہے اس وقت حکومت کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ نشاد صاحب کہ آپ نے شو میں مدعو کیا. گزارش یہ ہے کہ بلوچستان کا معاملہ یہاں پہ انریسٹ اور یہاں پہ جو انسٹیبلٹی اور ٹیررزم ہے اس کی تو 1948 کے بعد سے یہ کام چل رہا ہے. صوبائی حکومتیں بھی رہیں, وفاق نے بھی یہاں پہ کوشش کی, مطلب تھرو آپریشن, تھرو ڈفرینٹ آپریشنز یہاں پہ کیے گئے. مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگوں کو یہاں پہ قید و بند کی صورتیں بھی برداشت کرنی پڑی. پھر انہی لیڈران کو ہم نے چیف منسٹر بلوچستان بنتے ہوئے بھی دیکھا, وفاق کے اندر بڑے بڑے عہدوں پہ بھی بیٹھے دیکھا. انہی لیڈران کو ہم نے باغی بھی بنتے دیکھا, ان کو غدار کے القاب بھی دیتے ہوئے دیکھا.
ये सारा कुछ करने के बाद हमने नवाब अकबर मुफ्ती का भी मर्डर देखा कि ये चीजें हो जाएं तो बलूचिस्तान के मसाइल हल हो जाते हैं। और फिर हमने एक नेशनल एक्शन प्लान भी देखा जो 2013 और 14 के अंदर आया, जिसके अंदर ये कहा गया कि लेट्स गिव पीस अ चांस, कि जो नेगोशिएशंस हैं, जो बलोच लीडर हैं, इनके साथ बैठ के बात की जाए जो नाराज हैं। और उस सिलसिले के अंदर पीपल्स पार्टी भी शामिल थी। एक वक्त जो है वो बैरून ममालिक के अंदर भी गया, जहाँ पे आपके नाराज बलोच लीडर थे, उनके साथ एक गुफ्तगू हुई कि उनको इत्मीनान में लिया जाए, लेकिन वो भी बात किसी मंतकी अंजाम तक ना पहुंच सकी। और आज भी आप देख लें जो है मेंगल साहब जो हैं चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान रहे हुए हैं, वफाक का हिस्सा थे, आज छोड़ के चले गए, लेकिन उनको मनाने की किसी ने कोशिश की। अब्दुल कादिर बलोच साहब थे, चीफ मिनिस्टर रहे हुए, नेशनलिस्ट पार्टी के हैं, किसी ने मनाने की कोशिश की। हम लोगों ने बलूचिस्तान को ओपन एंडेड छोड़ दिया है और वहां पे डेरिंग लाइन है, सबसे बड़ा अफगानिस्तान का बॉर्डर है, अफगानिस्तान के ऊपर हम अटैक कर रहे हैं। इंटरनली हम लोग वफाकी हुकूमत या बलूचिस्तान की हुकूमत, देखिए ना, मैं उस ब्लेम गेम में नहीं जाऊंगा जो खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से शुरू हो जाती है कि वहां पे कोई हमला होता है तो कहते हैं जी कहाँ है बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, वो क्यों नहीं रोक पा रही। देखिए बलूचिस्तान के एक इशू है, आज 41 लोग पिछले 2 दिन के अंदर वहां पे जामे शहादत नोश की है, उसमें 21 पुलिस वाले हैं, 11 फौजी हैं, 4 सिविलियंस हैं। और मंदोकेल साहब बात सही कर रहे हैं कि पुलिस वालों की लाशें वहां पे पड़ी हुई हैं, कोई उठाने वाला नहीं है, कोऑर्डिनेटेड अटैक्स हैं। जाफर एक्सप्रेस का भी पिछले दिनों हमने इंसिडेंट देखा। अक्सर आज जाफर एक्सप्रेस के बारे में ख्यालात रहते हैं कि उसकी जर्नी जो है उसको कैंसिल कर दिया जाता है। तो वफाक और सूबाई हुकूमत को इसके ऊपर मिल बैठ कर बात करने की जरूरत है। जिस तरह मैं बार बार हमेशा हर प्रोग्राम में जब दहशतगर्दी का मामला आता है, मैं ये बात वाज़ेह तौर पे कहता हूं कि हमें चारों इकाइयों को वफाक के साथ मिल बैठ के नेशनल एक्शन प्लान की तरह का एक प्लान दोबारा डिवाइस करना पड़ेगा और फिर जाकर ये दहशतगर्दी के हम जो है नासूर से निजात हासिल कर सकेंगे। इसके अंदर सारी जमातों को इकट्ठा करें, जिस तरह लेकिन बैरिस्टर साहब नेशनल एक्शन प्लान जो था वो कंसेंसस पर मबनी था, उसमें तमाम जमातें जो हैं उसकी एक तरह से सिग्नेटरी हैं, उस पर किसी को कोई एतराज नहीं था। अब नया नेशनल एक्शन प्लान वज़ा कर लेने से क्या फर्क पड़ जाएगा? क्या आपको लगता है कि क्या चीजें तब्दील हो गई, क्या सर्कमस्टांसेस चेंज हुए कि हाँ वो एक नया प्लान डिवाइस करने की जरूरत है? वो अगर उस पर भी अमल दरामद हो जाए, जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगता है, बात की जाती है, हमारे इदारे भी कहते हैं कि गवर्नेंस जो है गुड गवर्नेंस होनी चाहिए, वहाँ पे चीज़ों को डील किया जाना चाहिए, मामलात को बेहतर अपने लेवल के ऊपर इंटरनली करेंगे तो ये थोड़ा सा जो एक्सटर्नल फैक्टर उसके ऊपर असरअंदाज होता है उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। तो नेशनल एक्शन प्लान तो बना हुआ है, असल तो मसला उसके ऊपर अमल दरामद का क्या, उसकी सारी शिकों पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं हो रहा, वो मेजर इशू है। लेकिन निशात साहब ये आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। गुजारिश ये है कि जब आर्मी पब्लिक स्कूल का इंसिडेंट हुआ था तो पूरा मुल्क इकट्ठा हो गया, सारी सियासी जमातें इकट्ठी हो गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी नेशनल एक्शन प्लान का हिस्सा थी, पीपल्स पार्टी भी थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी थी। और उस वक्त एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैयर्स दी गई और सब ने मुतफिका तौर पे, और हमने दहशतगर्दी को खत्म कर दिया था। हमारे बॉर्डर्स बिल्कुल सिक्योर हो गए थे, 3-4 साल बल्कि 7-8 साल दहशतगर्दी बिल्कुल जीरो थी। और उसके बाद आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में भी देखा कि ये बिल्कुल फ्रंट जो है खामोश था। लेकिन आज नेशनल एक्शन प्लान वही मौजूद रहे, लेकिन आज जो है आपस में जो है गुफ्तगू का फुकदान है। आज खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो वफाक के साथ जो है वो सरापा एहतजाज है, वफाक का एक विक्टिमाइज कर रहा है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को। इसी तरह बलूचिस्तान की हुकूमत के अंदर जिस तरह आगे मंदोकेल साहब शिकवा कर रहे थे कि हमारी हुकूमत जरूर है लेकिन वफाक की भी जिम्मेदारियां बनती हैं। वहां पे बलूचिस्तान के अंदर देखें आप 9% NFC दे रहे हैं और वो पूरे का पूरा लाइन और 45% एरिया है आपका पूरे पाकिस्तान का। तो क्या 9% से आप केटर कर सकते हैं? ये जितनी डिमांड्स हैं वहां पे तो बल्कि सारे सूबों को कंट्रीब्यूट करके ऐसा वहां पे हमें काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और वहां पे जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है उनको ज्यादा से ज्यादा जो है फंडिंग करनी चाहिए। ठीक है, मैं आपका पॉइंट आगे आप समझते हैं कि आप समझते हैं कि जॉइन हैंड्स करने चाहिए प्रोविंसेस को भी और तमाम को। अहमद वलीद साहब सॉरी, मामला ये है कि एक तो पहली बात यह है कि जो इस वक्त हमारे मुझे समहाउ एक बात मुझे बैरिस्टर साहब की तरफ से समझ में आई कि जी अगर कोई केपी की गवर्नमेंट नाराज़ है या मसला है तो उसको
ٹھیک کیا جانا چاہیے، کر لیا جانا چاہیے. ویسے تو یہ نیشنل سیکورٹی ایشوز ہیں، اس کے اوپر ناراضگیاں ہونی نہیں چاہیے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہ بیونڈ ناراضگیاں ہونا چاہیے یہ سارا معاملہ، کیونکہ یہ تو میری اور آپ کی بقا کا معاملہ ہے. بٹ اسٹل فرض کیجیے بیٹھنے کی ایپیکس کمیٹیوں کی میٹنگز ہوتی ہیں، نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ ہوتی ہے، یقیناً صوبوں کے وزراء اعلیٰ وہاں موجود ہوتے ہیں، NFC کے اوپر موجود ہو سکتے ہیں، شیئرز کے اوپر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. تو یہ اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو اس پہ بھی ہو سکتی ہے، ہوتی ہے رہتی ہے. اب یہ کیا وجہ ہے؟ وہ مجھے وزیر داخلہ صاحب کا بیان یاد آ رہا تھا کہ وہ کہتے تھے ایک SHO کی مار ہے. اب 2 SHOs تو کل انہوں نے اٹھا لیے ہوئے تھے جو اغوا کیے ہیں، جو ہمارے 21 جو جوان شہید ہوئے ہیں. یہ جو سچویشن ہے آپ کے خیال سے کہاں کمی کوتاہی ہے کہ ہم اس کو ابھی تک اس طرح سے کنٹرول نہیں کر پائے جیسے ہم پہلے کرنے کی پوزیشن میں تھے یا پہلے کر لیا تھا ہم نے؟ نوشاد صاحب آپ کا بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ. دوسری یہ ہے کہ دیکھیے ہمیں اس پہلو کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ پاکستان ایک پراکسی وار یہاں پر جاری ہے. اگر آپ 90s کے ایرا میں چلے جائیں تو یو ول کم ٹو نو کہ پنجاب میں ایسا ہوتا تھا، انارکلی کے اندر گولیاں چل گئیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. پھر آپ دیکھیے کراچی کے اندر کیا کچھ نہیں ہوتا رہا، اور کس طرح سے وہاں پر دہشت گردی کے حوالے سے اور بوری بند لاشیں اور کیا کچھ نہیں ہوا. اور اسی طرح سے پھر مختلف جگہوں پہ اب KP کے اندر بھی فتنہ الخارج کے لوگ جو فورن فنڈڈ ہیں، اور اسی طرح سے وہاں پر بھی بلوچستان کے اندر بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہاں صورتحال بہتر نہیں ہوئی ہے، بالکل بہتر ہوئی ہے. اور پچھلے کچھ اگر آپ 8-10 سال کا ڈیٹا اٹھا کر دیکھیں تو بہت امپرومنٹ ہوئی ہے، اور وہاں پر پولیٹیکل پروسیس جو ہے وہ مستحکم ہوا ہے. لیکن چیلنج یہ ہے کہ امریکہ کے افغانستان سے نکل جانے کے بعد ریجن کے اندر جو صورتحال بنی ہے، اور جس طرح سے بھارت نے افغانستان کے اندر اپنی انوالومنٹ کو زیادہ سے زیادہ اس نے بڑھایا، اور پھر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہاں طالبان حکومت جو ہے کس طرح سے پاکستان کے اندر بدنمنی پھیلانے کے لیے بھارت کی ساتھ اس نے ہاتھ سے ہاتھ ملا لیا ہوا ہے. اور خواہ KP کے معاملات ہوں، خواہ بلوچستان کے معاملات ہوں، تو ہم نے اگر اس کو تو ویسے بھارت کو سمجھ آئے گی ہم نے بھی جو ہاتھ ملا کے جو کچھ بھگتا ہے یا جو کلچر ہمارے یہاں آیا ہے، چاہے کلاشنکوف تھا چاہے ڈرگز تھا، تو یہ نیکی جو ہم نے کی تھی ہمارے گلے تو پڑی ہوئی ہے. بھارت کو بھی سمجھ آ جائے گی بھارت کو بھی آئے گی. اچھا میں یہ بات قادر مندوخیل صاحب ماشاءاللہ بہت سینئر پولیٹیشین ہیں کہ اس وقت دیکھیے آپ ان ایریاز کو جو کہ بارڈرز کے قریب ہیں یا بارڈرز سے متصل ہیں وہاں پر سارے مسائل نظر آ رہے ہیں. علاوہ ازیں باقی جگہوں پر دہشت گردی کے حوالے سے اس طرح سے ہمیں اس قسم کی ہوا نظر نہیں آتی جو 90s کے ایرا میں تھی، جو اس کے بعد ہمیں بعض اور جگہوں پہ نظر آتی رہی. تو جس کا مطلب ہے کہ بہت سارا کام ہوا، نیشنل ایکشن پلان کے ساتھ بہت سارا کام ہوا. اور اب وزیر اعلیٰ بلوچستان جو ہیں سرفراز بگٹی صاحب جس کمٹمنٹ کے ساتھ وہاں پر کام کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے کے طور پر، اور وہ آج وزیر اعظم پاکستان بھی وہاں پر موجود تھے، اور ایپیکس کمیٹی کی وہاں پر میٹنگ بھی ہوئی ہے. اور اس حوالے سے جو نیشنل ایکشن پلان کی بات ابھی ہو رہی تھی بیرسٹر صاحب کر رہے تھے، تو ایک کوارڈینیٹڈ ایفرٹ موجود ہے. لیکن اگر پاکستان کی پروجیکشن یہ ہونی ہے کہ یہاں پر جو لوگ ہیں وہ ورسز سیکورٹی فورسز آمنے سامنے آ چکے ہیں، تو یہ پروپیگنڈا بھارت کرنا چاہتا ہے. اور اگر ہم وہ پروپیگنڈا بائی کر کے ہی چلیں گے آگے تو پاکستان کے فیٹف کی گرے لسٹ میں اتنا عرصہ رہا. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ انفو لیب کے اندر کے مرے ہوئے پروفیسروں کے نام سے اوپر پاکستان کے اوپر آرٹیکلز لکھوا کر پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھا گیا. تو ہمارا چیلنج بڑا ہے، ہمیں اس کو ذاتی پوائنٹ سکورنگ کے لیے ایک پولیٹیکل جو آپس میں اسکرمشیں ہیں ان کی بجائے اس کو ایک لارجر پرسپیکٹو میں دیکھنا چاہیے. اور دیکھنا چاہیے ہمارا دشمن جو ہے اس کو 10 مئی کو 9 مئی کو جو شکست فاش ہوئی اور جس طرح سے دنیا میں اس کا ایک کہہ لیجئے منہ کالا ہوا ہے، اس کے بعد وہ اس قسم کی حرکتیں کر رہا ہے. فتنہ الخارج کا جو فیکٹر ہے وہ KP ہو بلوچستان ہو وہاں پر وہ موجود ہے. چیلنج بڑا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس پر قابو نہیں پا. آپ کا سوال شروع یہاں سے ہوا تھا کہ اس کو کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں. مندوخیل صاحب نے کہا کہ سینٹر کی ذمہ داری ہے، تو آج سینٹر بلوچستان میں موجود تھا، وہاں وزیر اعظم سمیت ان کے اہم وزراء وہاں موجود تھے. اسی طرح لیکن جو ریسورسز کی بات قادر مندوخیل صاحب کر رہے ہیں ڈائریکٹلی نہیں کر رہے، مجھے نہیں پتا کیوں نہیں کر رہے، سوالیہ اس کے اندر رکھ کے کر رہے ہیں. لیکن اگر وہاں کوئی ریسورسز ریکوائرڈ ہیں، جس طرح بیرسٹر صاحب نے بھی کہا کہ دیگر صوبے بھی تعاون کر سکتے ہیں، اگرچہ کہ وہ اپنے اپنے معاملات میں الجھے ہوئے ہیں،
بٹ اسٹل اگر وہاں کوئی چیز چاہیے, کوئی ریسورسز ان کو ریکوائرڈ ہیں تو وہ فراہم تو کرنے ہیں, اور وہ وفاق نے کرنے ہیں, اسے کرنے چاہیے. وفاق اسی لیے تو وہاں آج موجود تھا, وفاق اس سے پہلے بھی وہاں موجود تھا, اور خود پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ سینٹر کے اندر وفاقی حکومت کے ساتھ اتحادی جماعت کے طور پر موجود ہے. کیا ایسا ہو رہا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کو اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے کہ کیا کچھ کیا جا رہا ہے, کیا کچھ نہیں کیا؟ ایسا تو بالکل نہیں ہو رہا ہے. اور کیا سرفراز بگٹی صاحب اس طرح سے وہ لاگر ہیڈ پر ہیں جس طرح سے ہم کے پی میں کبھی دیکھتے تھے؟ نے تعریف کی تھی, آپ کو یاد ہوگا پریس بریفنگ میں انہوں نے تعریف کی تھی. میں کہہ رہا ہوں کہ ایک کوہیسو ایفرٹ از دیئر, لیکن چیلنج کو تھوڑا سا اندرونی سیاست سے نکل کر ہمارے جو ریجن کے مسائل ہیں اس کی مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین بریک سے واپس آتے ہیں. یہ جو بات حامد ولید صاحب کر رہے ہیں, ایکچولی یہ معاملہ سارا جو ہے ایکسٹرنل فیکٹر اس کے اندر بہت میجر رول پلے کر رہا ہے. اس پروپیگنڈا سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں اپنا جو داخلی اتحاد ہے وہ سم ہاؤ مینج کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اگر وہ ہم اپنا اس اسٹرانگ لیول پہ جو ہے وہ کنوے کرنے میں کامیاب ہوں, ہمارا نیشنلزم نظر آئے. ایران دیکھ لیجئے کہ ایران کے اوپر جو ہے وہ سپر پاور حملہ آور تھی, لیکن جب انہوں نے اپنا داخلی اتحاد اس سطح کے اوپر انشور بھی کیا اور شو بھی کیا, تو اب سپر پاورز اور اسرائیل بھی جو ہے وہ, اور اس کے سمیت اس کے جو الائز ہیں, وہ اب اس سے ڈرے بیٹھے نظر آتے ہیں. وہ کہتے تو ہے کہ جی یہ اپنے رہبر اعلیٰ کی وفات پر رو رہے ہیں, لیکن ایکچولی ایسا لگتا ہے جیسے امریکی صدر اس سے دیکھ کر رو رہے ہیں کہ وہاں پر کس لیول کا اتحاد موجود ہے. اس اتحاد کا ہمیں مظاہرہ کرنا ہے. کیا وجوہات ہیں ہم اس کو کرنے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے, اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کرنے سے ہم مزید اس میں بہتری لا سکتے ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ اب جو اس وقت سچویشن ہے دہشت گردی کی, اگرچہ کہ پاکستان نے بہت سارا کام بھی کیا اور کنٹرول بھی کیا, لیکن باہر طور یہ جو 4 دن کے اندر 3 واقعات ہوئے ہیں بلوچستان کے اندر, یہ کچھ الارمنگ بھی ہیں اور اس سے مسائل بڑھ بھی سکتے ہیں. اس کی وجوہات کے اوپر تو بات کی. اب میں قادر خان مندوخیل صاحب, اگر آپ کا غصہ ٹھنڈا ہوا ہو تو میں صرف یہ چاہوں گا کہ دیکھیے, ابھی حامد ولید صاحب نے بات کی کہ وفاق وہاں موجود تھا, یعنی وزیر اعظم وہاں گئے ہوئے تھے. کیا وجہ ہے, کیا واقعتاً آپ کو لگتا ہے کہ وفاق جو ہے وہ جو آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں اس کو پورا نہیں کر پا رہا, یا کرنے کی سخت نہیں رکھتا, یا ان کی انٹینشن ٹھیک نہیں ہے؟ یہ دونوں تینوں مختلف ایریاز ہیں جس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. اور جو اگر فرض کیجئے کہ وفاق ان کے ساتھ اس طرح سے کوشش کر رہا ہے, تو کچھ ایریاز ضرور ایسے ہوں گے جس میں کمی کوتاہی سے یہ معاملہ ہوتا ہے. اس پہ کس طرح قابو پایا جائے, ہم اس کے اوپر ذرا بات کر لیں تھوڑی. دیکھیے, پہلی بات یہ کہ آپ کہہ رہے میرا غصہ, یقیناً میرے سامنے لاشیں میرے اپنوں کی پڑی ہوئی ہے, تو یقیناً مجھے غصہ آئے گا, اور ہر انسان کو آئے گا. اور پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلی مرتبہ یہ ہے کہ پولیس والے بھی لاشیں پڑی ہوئی ہے میدان پہ, اور وہ دفنانے کو تیار نہیں ہے, عام سیولین کی بات کے علاوہ. اور پھر ساری تفصیل میں نے آپ کو بتا دی ہے. ہمارا صرف یہ ہے کہ سرفراز بگٹی کی اگر آپ بات کریں, سرفراز بگٹی کوئٹہ سے 2 گھنٹے کے فاصلے پہ ایک زیارت کراس کہتا ہے زوپ والے راستے پہ, وہاں گئے اور مجمع کے بیچ میں کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہو تو میں آپ کے ساتھ اسی چٹائی پہ رات گزارنے کو تیار ہوں. اگر آپ کیا کہو کہ میں آپ کا مطالبہ یہ تک کہ دھرنا کیوں ہے, حکومت ہم سے بات کریں, میں آپ کے پاس خود پہنچاؤں. یقیناً ایک اچھی میسج گیا ہے. تو کاش یہ جو آج وزیر اعظم صاحب گئے اسپیشل طیارے میں, وہ بھی جا کے دھرنے کے پاس, وہاں پشتون مہمان نواز ہے, بلوچ مہمان نواز ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ وزیر اعظم چلے جاتے اور وہ ان کے اوپر حملہ آور ہوتے, تو وہ مہمان نوازے چلے جاتے اور ان کو تسلی دے دیتے کہ بابا یہ جو آپ کی مطالبات ہے یا جو مسئلے مسائل ہے. اور پھر نوشاد صاحب, میں آپ کو بتا دوں, میں یقیناً میرا حلقہ ہے, میرا ایریا ہے, میں ایک چپے چپے سے واقف ہوں. یہ انتہائی پرامن علاقہ, انتہائی پرامن ایریا. 4 دن میں ایسے کیا ہو گیا, 4 دن میں ایسے کیا ہو گیا کہ 300 کے ٹولے پہ دہشت گرد آ کے کہہ رہے گاؤں خالی کرو. اب کوئی سمجھ سے بال آتا رہے کہ دہشت گرد گاؤں کیوں خالی کرا رہا ہے. بھائی کیا دہشت گردوں نے وہاں اپنا کوئی صوبہ بنانا ہے, ملک بنانا ہے, گاؤں کیوں خالی کرا رہا ہے. اور پھر پورا کا پورا گاؤں کو یرغمال بنا کے, پولیس والوں کو یرغمال بنا کے اٹھا کے لے گئے, کچھ کو قتل کیے. تو میں یہ چیز کہہ رہا ہوں کہ یقیناً جل رہا ہے صبح. اور پھر یہ جو بلوچ بیلٹ ہے, آپ نے کچھ دن پہلے دیکھا, میں نے وہ ویڈیو بھی شیئر کی اپنے مختلف جو ہماری پارٹی کی یا دوسرے ہے, وہاں پہ پہاڑوں کے بیچ میں ایک برج ہے, اس برج کو باقاعدہ جو ہے نا وہ توڑ رہے ہیوی مشینری سے. اب ہیوی مشینری ایسے تو نہیں ہے کہ آپ موٹر سائیکل پہ لے کے آیا اور ٹھکا ٹھک آپ نے آپریشن کر کے چلے گئے. وہاں گھنٹوں لگتا ہے ہیوی مشینری کو موومنٹ کے.
اور ہیوی مشینری سے وہ جو ایک جو کنیکٹڈ برج ہے دو پہاڑوں کے بیچ میں اس کو توڑ رہے ہیں اور سینکڑوں گاڑیاں کھڑی ہے. تو کیا میں سوال کر سکتا ہوں کہ یہ ہیوی مشینری لانے میں دہشت گردوں کو آنے جانے میں کسی کو نظر نہیں آ رہی؟ کہاں گئے ہماری ڈرون ٹیکنالوجی؟ کہاں گئے ہمارا سیٹلائٹ؟ کہاں گئے ہماری دوسری اکوپمنٹ؟ کہاں گئے ہماری جو انٹیلیجنس ہے کہ کیا ان کو پتہ نہیں چلے کہ یہ چیزیں کب آ رہی؟ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت بلوچستان چاہے بلوچ بیلٹ ہو یا پشتون بیلٹ مکمل بند ہے، اور اس کی کوئی امکان بھی مجھے نظر نہیں آ رہی کہ اگلے 2-4 دن میں یہ ساری چیزیں کھل جائیں گی اور امن رہے گا. کیا اس کے لیے چاروں صوبوں نے یا وفاق نے سر جوڑ کے کیا سوچا ہے؟ کیا وزیر اعظم جو آج گئے وہاں پہ کیا اس کا کوئی آؤٹ پٹ نظر آیا آپ کو؟ ٹھیک ہے بھائی ہمارا وہ ہے، ہمارا بڑا مسئلہ ہے، ہمارا یہ ہو گیا، ہمارا وہ ہو گیا. بھائی یہ ساری ڈائلاگ بازی آپ کی ہمیشہ سے ہوتے رہی ہے. آپ کی اس چیز سے لوگوں کی فکر نہیں کرتا. آپ کی ڈائلاگ بازی سے آپ کی جو نا وہ لوگوں کی لاشیں وہ زندہ نہیں ہو جاتی ہے. اب آپ کے خیال میں بلوچستان حکومت کیا سمجھتی ہے؟ وزیر اعظم ہو. اسی بات کو اس طرح سے کر لیتے ہیں، بلوچستان حکومت کیا سمجھتی ہے کہ بلوچستان حکومت یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہ تو بلوچستان حکومت نے آج وزیر اعظم کے سامنے یہ ساری یقیناً خدشات جو انڈور ہوئی تھی وہ بتائے ہوگے. ایسا تو نہیں ہوگا کہ انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے بالکل ہم سنبھالیں گے. ایک ایس ایچ او کی مارا ہے، آپ نے درست کرمایا، ایک نہیں 2 ایس ایچ او اٹھا کے شہید کر دیے، قتل کر دیے. تو وہ یقیناً یہ ساری جو خدشات تھے جو میں نے آگے پیچھے سے سنا ہوئے وہ یقیناً اسے 100 گنا زیادہ انہوں نے بیان کیے ہوں گے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ خدا را آپ تھرس کا لے، یہ جو بلوچستان ہے یا یہ جو خیبر پختونخوا ہے یہ بھی پاکستان کی حصہ ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں یہ بارڈر کس کی ایریا میں آتا ہے؟ یہ بارڈر کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ بارڈر سے دہشت گرد یہاں پرندہ پر نہیں مار سکتا ہے. یہاں کروڑوں اربوں لیٹر پیٹرول ڈیزل آ سکتا ہے اور ایک آدمی نہیں آ سکتا ہے. کوئی غیر ملکی ہو وہ بارڈر پہ پکڑا جاتا ہے، وہ کراچی سے پکڑا جاتا ہے، وہ کوئٹہ سے پکڑا جاتا ہے، وہ پشاور سے پکڑا جاتا ہے، مگر کمبخت دہشت گرد نہیں پکڑائی میں آتا ہے. کمبخت جو نا ڈیزل کا کوئی ٹینکی نہیں پکڑائی میں آتا ہے وہ آ جاتا ہے. کبھی آپ نے سنا کو ڈیزل پیٹرول کو کسی نے جلائے؟ عوام کے جو گاڑیاں ہیں بسیں ہیں وہ سارے کے سارے جلا کے ایون کے جو کنٹینر ہے کہ پورے کے پورے جلائے. کبھی آپ نے سنا ہے کہ بلوچستان میں ایک ڈیزل پیٹرول لے جانے والی ٹینکر کو جلائے؟ کبھی سنا ہے آپ نے؟ وہ کیسے محفوظ ہے؟ تو میں یہ سوال اٹھا رہا ہوں ساری چیزیں کہ میں یہ نہیں کہوں گا، میں یہ کہوں گا کہ خدا رہا یہ بلوچستان کا جو مسئلہ ہے جو 4 دن میں خراب ہوا ہے. دیکھیں میں بلوچستان کو پھر آپ تقسیم کریں. بلوچستان کو اگر آپ نقشے میں دیکھ لیں، کوئٹہ سے آپ کراچی کی طرف جا رہے ہیں، یہ تو پہلے سے حالات خراب تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر کوئٹہ سے لے کے آگے ڈی خان تک یا افغان بارڈر تک یا جو پشتون بیلٹ ہے وہ تو بڑا پرامن بیلٹ ہے. وہ 4 دن میں ایسے کون سی ملک نے حملہ کر دیے؟ یہ کون سے کوئی امریکہ کی B-52 جہازوں نے حملہ کر دیے کہ ہماری بس میں نہیں تھا؟ 300 کٹولے میں، ایک نہیں ہے، 2 نہیں ہے، 4 نہیں، دہشت گرد 300 لوگ اسلحے کے ساتھ جا کے وہ امراور ہو رہے. کیا یہ 300 لوگ آنے جانے میں نظر نہیں آئے کسی کو؟ یہ سوال تو میں کر رہا ہوں سارا. ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ دیکھیں فوکس آپ جہاں کرتے ہیں وہاں سے وہ تو یقیناً دہشت گرد تو کوئی اور راستہ ڈھونڈتے ہیں نا جہاں پہ ان کو پکڑا نہ جا رہا ہو. اگر آپ کی توجہ جو ہے وہ سائٹ اے کی طرف ہوگی تو وہ سائٹ بی کی طرف اٹیک کریں گے، سائٹ بی کی طرف ہوگی تو وہ سائٹ سی ڈھونڈیں گے، کیونکہ وہ تو آپ کے کمزور پہلو دیکھتے ہیں. جہاں کہیں تھوڑی سی کمی کوتاہی ہو رہی ہو یا نہ بھی ہو، اگر یہ جو کہ بارڈر اتنا بڑا ہے اس کی سرویلنس، اس کو کنٹرول کرنا، اس کے اوپر جو ہے وہ ادارے خود جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں، میں نے پریس بریفنگ ڈی جی ISPR کی پریس بریفنگ میں یہ بات سنی بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا بارڈر ہے، اس کے لیے 100% اس کو سیکیور کرنا بہت مشکل ہے. ابھی فی الحال ہمارے ریسورسز سے ہم اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس کو 100% انشور کریں. بٹ سٹل جو یقیناً جس نے سٹرائک کرنا ہے اس نے تو آپ کا کمزور پہلو ڈھونڈنا ہے. جو ہمارے ہاں یہ ایک ہول سم اپروچ کی بات کی جاتی ہے، نیشنلزم کی بات کی جاتی ہے، پھر جو عوام کا تعاون کی بات، کل ہمارے ساتھ ایڈمرل صاحب موجود تھے، وہ یہ کہتے تھے انٹرنل جو کمپوننٹ ہوتا ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا کام جو ہے وہ عوام کرتے ہیں. اگر عوام کے آنکھ اور کان کھلے ہوں
تو پھر یہ جو دہشت گرد ہیں ان کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے. تو عوام کا جو تعاون ہے وہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرح سے انشور کیا جانا چاہیے, کیسے آگاہی مہم چلائی جائے, لوگوں کو اس چیز پہ راضی کیا جائے کہ وہ جو ہے وہ اپنی سیکیورٹی فورسز کی, اپنے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی اور اپنے حکومتوں کے وہ آنکھ اور کان بنے؟ لیکن نشاد صاحب بڑا اہم آپ نے پہلو اٹھایا. میں اس سارے معاملے کے اندر جو وفاقی حکومت ہے اس کی فعلیت دو طرح سے دیکھتا ہوں. نمبر ون کہ جب امریکہ افغانستان سے گیا, دوحہ ایکارڈ ہوا, تو پاکستان اس کا حصہ تھا, اور اس دوحہ ایکارڈ کے اندر یہ بات واضح طور پہ لکھی گئی تھی کہ افغانستان کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی دہشت گردانہ جو ہے ایکٹیویٹیز کے لیے کسی دوسرے ممالک کے حوالے سے. تو آج وفاقی حکومت نے اس دوحہ ایکارڈ کے حوالے سے کیا کہیں پہ کوئی پٹیشن ڈالی؟ آج ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ. امریکہ یہاں پہ اتنا بڑا اسلحہ چھوڑ کے چلا گیا جو آج ہمارے لوگوں کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. ہم یونائیٹڈ نیشن کے اندر کیا یہ کیس لے کر گئے, ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر گئے, ہم کہیں پہ ہم نے آواز اٹھائی. اقوام متحدہ پہ 2 سلامتی کونسل کی جو میٹنگز ہیں وہ اسحاق ڈار صاحب نے کنوین کی ہیں اسی ایک پرپس کے لیے. انٹرنیشنلی مجھے معلوم ہے, میں اس کا پریوی ہوں اس بات کا, کہ وہاں پر ہم نے نہ صرف یو ایس کو بلکہ تمام جو لا انفورسمنٹ ہے نا ٹیررزم سے ریلیٹڈ, ان تمام کو ہم نے ڈوزیر بھی پہنچائے ہوئے ہیں, ہم نے بتایا بھی ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ اس دن یو ایس کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کے جو اٹیک ہیں جو افغانستان میں اس نے کیے ہیں اپنے دفاع کے اندر وہ بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جو انڈورسمنٹ ہے وہ امریکہ کی طرف سے یہ ایسے نہیں آئی, وہاں پر الٹیمیٹلی ہم نے کنوے کیا ہوا ہے. اقوام متحدہ کے اندر یہ سلامتی کونسل میں مسئلہ اٹھایا گیا ہوا ہے, اس کے اوپر سیشنز کیے گئے. جب پاکستان خود پریزائڈ کر رہا تھا سلامتی کونسل, آپ کو یاد ہوگا میٹنگ تو ایک فلسطین کے اوپر کرائی گئی تھی, افغانستان کے مسئلے پہ کرائی گئی تھی. تو یہ پاکستان تو کر رہا ہے, لیکن اگر دیکھیں نا ہمارے یہاں بھارت جو ہے وہ اربوں ڈالر, اب وہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ چونکہ وہ تو پاکستان کی ایگزسٹنس کو تسلیم نہیں کرتا, اس کو ہم ڈائجسٹ بھی نہیں ہوتے, پھر ہم نے شکست دے دی ہے, تو اب تو اس سے جو بن پائے گا وہ کرے گا. اور وہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے, وہ اس کا برملا جو ہے نا اقرار بھی کرتا ہے. وہ کہتے ہیں وہاں کے ان کے منسٹرز اوپنلی کہتے ہیں کہ جناب ہم اپنے نیشنل سیکیورٹی کے معاملات کے لیے کسی بھی ملک میں ٹارگٹ کلنگ بھی کر سکتے ہیں. مودی ڈاکٹرائن کے تحت, یہ ان کے منسٹر نے کہا ہوا ہے کہ مودی ڈاکٹرائن ہی یہ ہے کہ اگر ہمیں ٹارگٹ کلنگ کرنی پڑے گی تو ہم کریں گے, اور ہم دوسرے ملکوں کو غیر مستحکم کریں گے. یہ پوری دنیا یہ بات جانتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر عملی طور پر ہمارے لیول پہ کیا جائے کہ جو اس قسم کے ایونٹس بنتے ہیں, اس طرح کا بنا ہے اب ایونٹ, اس کو کم از کم کنٹرول کیا جا سکے. دیکھو نشاد صاحب, اگر آپ مجھے کمپلیٹ کرنے دیتے تو میں اسی طرف ہی آ رہا تھا. اب گزارش یہ ہے کہ جب یہ چیزیں اٹھی اور صرف ایک کنڈیمنیشن یا ایک سٹیٹمنٹ امریکہ کی طرف سے آ جانا کافی نہیں ہے. اس سارے معاملے کے اندر ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں. امریکہ جب ایکارڈ ہوا تھا, اور آپ کو یاد ہوگا میں اس سائٹ پہ آ رہا تھا کہ جب یہ ایکارڈ ہوا تو اس وقت جو ہمارے اداروں کے صاحبان کی تصویریں وہاں پہ آئی, اور اس وقت ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ طالبان جو ہیں یہ پرو پاکستانی ہیں, اور تھرو آؤٹ ہم ان کو سپورٹ کرتے چلے آئے, اور جو اشرف غنی کی حکومت ہے یہ انڈیا کے ساتھ مل کے پاکستان کے اندر یہ سارا کھیل رچاتی ہے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا, ایسا کیا چیز پلٹی کہ طالبان جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ہوئے, اور آج وہ اٹیک پہ اٹیک کرتے چلے جا رہے ہیں. سر وہ بھتہ مانگ رہے تھے, ہم دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے, ہم اکنامکلی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم ان کو بھتے دیتے رہے. وہ پیسے مانگ رہے تھے, ہم دے نہیں سکے, وہ ہمارے خلاف ہو گئے. جنہوں نے پیسے دیے وہ ان کے مرسنریز بن گئے. مجھے اگر مکمل کرنا ہے, گزارش یہ ہے کہ جب یہ معاملات ہوئے تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں, یہاں پہ سہیل خان افریدی ہوں, یہاں پہ علی امین گنڈا پور ہوں, یہاں پہ بلوچ نیشنلسٹ پارٹیز کے لیڈر ہوں, انہوں نے کہا کہ ہمیں افغانستان کے ساتھ بات کرنی چاہیے, ہمیں جرگے کی شکل کے اندر بات کرنی چاہیے. اور اس سلسلے کے اندر خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر ایک گرینڈ جرگہ ہوا بھی, اور انہوں نے اپنی کچھ سفارشات وفاق کو بھیجی کہ افغانستان کا معاملہ ہم اس کو پرامن طور پہ حل کر سکتے ہیں اگر یہ معاملہ اس طرح لے کر چلیں, یہاں پہ جرگے کی شکل میں جائیں. لیکن انفارچونیٹلی یہ کہا گیا کہ یہ کیونکہ وفاق کا معاملہ ہے, فورن پالیسی وفاق ڈٹرمن کرے گی, اور ہم نے باہر جا کر جو ہے کبھی قطر کے اندر, کبھی ترکی کے اندر, اور کبھی کہیں جا کر ہم نے افغانیوں کے ساتھ مذاکرات کیے, لیکن ان مذاکرات کا کوئی معنی خیز نتیجہ نہیں نکلا. اور پھر کیا ہوا
کہ ہمیں ایک فل فلیج اٹیک کرنا پڑا. آج پاکستانی قوم پوری اس اٹیک کے پیچھے کھڑی ہے, اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز اپنی فوج کے پیچھے کھڑی ہے, لیکن اس کا نتیجہ یہ نکل ہے جس طرح آگے آپ نے کہا, یہ سارے خدشات تو ہم پہلے بتاتے رہے کہ اتنا بڑا بارڈر ہے, ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہے کہ ہم اس پورے بارڈر کو سیکیور کر سکیں. تو اگر ہم سیکیور نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں آلٹرنیٹ روٹ لینا پڑے گا اس بارڈر کو سیکیور کرنے کے لیے, یہاں پہ پرامن رہنے کے لیے. روز ہم اپنی لاشیں یہاں سے نہیں اٹھا سکتے, روز ہم اپنے نوجوانوں کو, اپنے فوجیوں کو, اپنے بچوں کو یہاں پہ شہید نہیں کر سکتے. تو وفاق کو صوبوں کے ساتھ مل کے اور باقی سارے صوبوں کے ساتھ مل کے یہ اس چیز کا تعین کرنا پڑے گا. نیشنل ایکشن پلان کی طرز کا ایک دوبارا پلان جو ہے لے کر آنا پڑے گا, میرے پاس ساری اکائیاں متحد ہوں. ٹائم شارٹ ہے, میں چاہ رہا ہوں عامر ولید صاحب سے بھی اس پہ ضرور 3-4 منٹ رہ گئے ہیں, 3 منٹ کا وہ ہے ونڈو ہے صرف. یہ جو بات بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں, بات چیت پہلے بھی کر کے ہم نے بہت دفعہ کی, میں نے تو آج تک وہ, میں چونکہ پچھلے 12-14 سال سے اس کو ہم کور کر رہے ہیں, آپ جانتے ہیں, جب ان کے ساتھ بات چیت کی گئی ہے, یہ ابھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے جو بات چیت کی تھی اس کا خمیازہ, یہ جس کی حوالہ دے رہے تھے چائے کی پیالی کا, بڑی مہنگی پڑتی ہے, بھارت والے کو بھی بڑی مہنگی پڑی تھی. یہ چائے کی پیالی والا معاملہ جو ہے یہ کسی طرف لگتا نہیں, یہ ری گروپ ہونے کے لیے ٹائم استعمال ہوتا ہے, الٹیمیٹلی آپ کے خلاف استعمال ہوتا ہے. اور جب ایک شخص نے گن پکڑی ہے اور وہ میرے سر پہ کھڑا ہے, وہ کہتا ہے یا پیسے دے دو, اگر تم اتنے ارب ڈالے, جو خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا کہ اتنے ارب مانگ رہے تھے, اگر وہ دے دو تو ٹھیک ہے, نہیں دیں گے تو پھر ہم کسی اور سے لے کے آپ پہ چڑھ جائیں گے. تو یہ جو اگر انہوں نے اپنے آپ کو بنائی مرسنری لیا ہے اور انہوں نے ڈالر کے لیے یہی کچھ کرنا, وہ چین کے ساتھ بھی یہ کر رہے ہیں, آذربائیجان کے ساتھ بھی یہ کر رہے ہیں, ایران کے ساتھ بھی انہوں نے کیا ہے. یہ تینوں ممالک سے جو معاملات ہیں, میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ کس طرح ڈیل کیا جائے. یہ بات چیت کے ساتھ تو یہ پھر آج بات کریں گے, 10 دن سکون رہے گا, اور 11 دن پھر اٹھ کھڑے ہوں گے, پیسے ختم ہو گئے, ان دیو پیسے مزید. دیکھیے نوشاد صاحب, یہ لاتوں کے بھوت ہیں جو باتوں سے نہیں مانیں گے. چنانچہ ہماری گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے جو پالیسی اختیار کی گئی ہے کہ آپ ان کو فتنہ الخارج کے طور پر ڈکلیئر کریں, اور ایسی تمام ایلیمنٹس جو پاکستان کے اندر بھی ہوتے ہوئے دراصل ان کی پراکسیز بنی ہوئی ہیں, ان کے خلاف بھرپور کارروائی ہوگی. اب آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان کے اندر کچھ عدالتی فیصلے سامنے آئے ہیں, جس کے بعد ہڑتالیں وہاں شروع ہو گئی ہیں, جس کے بعد وہاں پر لوگ بیٹھ گئے ہیں اور وہ شٹر ڈاؤن کر رہے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورا بلوچستان بند ہے. اگر وہاں پر کچھ لوگ جن کو وہاں پر سزائیں ہوئی ہیں اور اس کے بعد کوئی صورتحال تھوڑی سی خراب نظر آتی ہے, تو اٹ ڈزنٹ مین کہ اسٹیٹ کی رٹ کوئی وہاں پر مسئلہ ہوتا جا رہا. ہاں, جس بات کی ضرورت ہے وہ اتحاد ہے, اور ایک بہت اچھا سیٹ اپ وفاق کی سطح پر موجود ہے. صوبوں کے اندر ہم کے پی کے اپنے مسائل ہیں, بلوچستان میں وہ مسائل نہیں ہیں جو کے پی کے مسائل ہیں. کے پی کے اندر جو مسائل ہیں وہ اپنی جگہ, لیکن اصل ہے کہ ہم کتنا اتحاد شو کرتے ہیں, کتنی یونٹی کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. کہ یہ جو ایک چیلنج ہے, اگر ہم 90s کا جو ایک چیلنج تھا اس کو اوور کم کر سکتے ہیں, خواہ وہ پنجاب ہو, خواہ وہ سندھ ہو, تو سیکٹیرین تھا, اور اس کے بعد پولیٹیکل بھی اس کے بہت سارے چیزیں آپ کے سامنے ہی ہے, کیا کچھ نہیں ہوتا رہا. تو 2014 کے اندر بھی جس طرح سے ایک پورا آپریشن ہوا کراچی کے اندر, وہاں پر اس چیزوں کو اوور کم کیا گیا. تو یہ چیلنج ہمیں موجود رہے گا. بارڈر بہت پورس ہے, بہت بڑا ہے, اور کئی طرف سے وہاں پر اٹیکس ہوتے ہیں پاکستان, لیکن اصل ہماری یونٹی, ہمیں ایز اے نیشن مل کر متحد ہو کر کھڑے رہنا ہے. قادر مندرخیل صاحب جو کرٹیسزم کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے, ان کا حق ہے بحیثیت ایک سیاسی کارکن کے, کیونکہ وہ ہیں بھی وہیں کے. لیکن اس کے باوجود میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی اس یونٹی کے لیے آواز اٹھائیں, اور جو گریٹر ہمارے آبجیکٹیوز ہیں اس کے اوپر ہمیں ایک قوم بن کر نظر آنا چاہیے. جی ٹھیک. عامر صاحب, یقیناً پیپلز پارٹی ہمیشہ سے اپنے آپ کو وفاق کی جماعت بھی کہتی ہے, اور ہمیشہ انہوں نے اکٹھا کرنے کے لیے آپ جو پاکستان کھپے کا نعرہ اس وقت بھی لگایا انہوں نے. یقیناً پیپلز پارٹی کا جو مزاج ہے وہ مل کر بات چیت کے ذریعے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. مفاہمت کے تو بادشاہ ہیں, مفاہمت کے بادشاہ ہیں. اب بھی یہ مفاہمت کی ضرورت, جو انٹرنلی جو بات ہے, جہاں تک بات ہے دہشت گردوں سے بات کرنے کی, اور اب فی الحال تو پاکستان کی جو اس وقت ہماری اسٹیٹ پالیسی ہے وہ بالکل کلیئرلی زیرو ٹالرنس پہ ہے, اور ہم نہیں سمجھتے کہ یا ہماری حکومت نہیں سمجھتی یا ہمارے ادارے نہیں سمجھتے کہ اس شخص سے جس نے گن اٹھا رکھی ہے اور وہ گن پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ ہمیں مجبور کرے گا کہ ہم اس سے کوئی مفاہمت کریں یا اس کی باتوں کو یا اس کے مطالبات کو تسلیم کر دیں. یہ ہمیں پالیسی وہاں نہیں, ادروائز بھی بہت سی جگہوں پر نظر آ رہی ہے, ایسی بات نہیں ہے. سو ایک ہارڈ اسٹیٹ کا کانسیپٹ کے پرسپیکٹو کے اندر یہ تو اب فی الحال پالیسی پاکستان کی یہی رہے گی.
جس کسی نے بھی بات کرنی ہے، یہ پہلے بھی دیکھا گیا، یہ ہم نے سندھ کے ڈاکو ہوں کچے کے، چاہے وہ دہشت گرد ہوں جو پہاڑوں پر چڑھے ہوئے ہیں اور وہاں سے جس نے ہتھیار پھینکے ہیں اس کو ہم جسے کہہ لیجئے کہ قومی دھارے میں لانے کے لیے تیار ہیں. یہ آفرز بلوچستان گورنمنٹ کی طرف سے بھی کی جاتی رہی ہیں، KPK میں بھی یہی بات ہے، ادروائز بھی یہی بات ہے کہ آپ گن چھوڑ کر آپ اس مسلح جدوجہد کو ترک کر کے آپ قومی دھارے میں آئیں اور آ کر بات کریں. ہم تیار ہیں. بیرسٹر شاہد مسعود صاحب آپ کا بہت شکریہ، قادر خیر مندوخیل صاحب آپ کا بہت شکریہ، احمد ولی صاحب آپ کا بہت شکریہ. آئندہ ہفتے نئے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.